نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، پچھلی منگل کو سورہ عادیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دو خصلتوں کو بیان کیا تھا۔ ایک تو یہ بیان کیا تھا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اور دوسری خصلت انسان کی یہ بیان کی تھی کہ وہ مال کی محبت میں بہت زیادہ گھرا ہوا ہے، کہ اس مال کی محبت میں وہ نہ حلال و حرام کو دیکھتا ہے، نہ جائز اور ناجائز کسی طریقے کو دیکھے بنا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی ان دو خصلتوں کو اللہ نے بیان کر کے پھر اس پر وعید اللہ نے بتائی تھی کہ اگر انسان اسی طرح رہا تو ان کا رب ہر چیز سے باخبر ہے، وہ اس کو اس کا سزا اور جزا دیں گے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو اعمال ہیں اس اعمال پر کیا اس کو جزا ملے گی، کیا اس کو اجر ملے گا، اچھے اعمال پر اور اس کے برے اعمال پر اس کو کیا اجر ملے گا، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ قاریہ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں بھی 11 آیتیں ہیں۔ ایک بار ترجمہ کر کے پھر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ القاریہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ کھڑکھڑانے والی چیز، تو ترجمہ اس کا کریں گے وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ مل قاریہ ما کا ترجمہ کریں گے کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ وما ادراک مل قاریہ، اور پھر اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور پوری امت سے مخاطب ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے، ادراکا آپ کو معلوم ہے، مل قاریہ کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کھڑکھڑانے والی جو چیز ہے یہ کب نازل ہوگی اور کب اس کا وجود ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم مانے جس دن، یکون الناس کے انسان ہو جائیں گے، کالفراش المبثوث پروانوں کی طرح، جو پروانے ادھر ادھر گھومتے ہیں اور ادھر ادھر پھرتے ہیں، ان پروانوں کی طرح انسان ہو جائیں گے۔ اور آگے اس کی دوسری صفت بیان کی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ اس دن کیسے ہو جائیں گے، مثل رنگی ہوئی اون کی طرح۔ جس طرح روئی کو اگر انسان رنگ دے اور پھر اس کو ہوا میں بکھیر دے، تو اسی طرح پہاڑ اس دن ہو جائیں گے کہ وہ الگ الگ رنگوں کے پہاڑ ہیں، تو الگ الگ طرح وہ ہوا میں بکھرے ہوئے ملیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال جو شخص، من مانے جو شخص، ثقلت کہ بھاری ہوگا، موازین اس کا پلہ، اس کے نام اعمال جس میں تولے جائیں گے وہ پلہ بھاری ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو فَهُوَ مانے وہ، عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ وہ بہت ہی آرام اور خوش و خرم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال جو شخص، خفت مانے ہلکا، موازین جس کا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، مانے ٹھکانہ، فَأُمُّهُ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ۔ آگے خود اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم نے ہاویہ اوپر بیان کیا، وہ کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے، نار حامیہ، نار مانے آگ، حامیہ مانے دہکتی، کہ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اب کھڑکھڑانے والی چیز سے کیا مراد ہے، تو کھڑکھڑانے والی چیز سے مراد قیامت ہے، اس لیے کہ جس وقت قیامت کا نزول ہوگا اور قیامت طاری ہوگی اس دنیا پر، تو
انسان کے دل اس سے گھبرا جائیں گے اور اس کی آواز سے کانوں میں اس کی کھڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے گی، وہ ڈر جائے گا۔ اس لیے اللہ نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ آگے اللہ نے انسانوں کو تشبیہ دی ہے پروانوں سے۔ اس کی 3 وجہ مفسرین نے بیان کی ہے کہ یہاں پر انسان کو چھوڑ کر پروانوں کی مثال اللہ نے کیوں دی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دن قیامت کے دن انسان بہت زیادہ ہو، جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے پروانے جو ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں تو تعداد میں بے شمار ہوتے ہیں جس کو کوئی نہیں گن سکتا، تو انسانوں کی تعداد بھی بے شمار ہوگی کہ حضرت آدم سے لے کر آخر انسان تک تمام لوگ اس جگہ جمع ہوں گے۔ اس وجہ سے پروانوں سے تشبیہ دی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ پروانے کمزور ہوتے ہیں، جس طرح کہ ان کو اس طرح آدمی مسل دیتا پکڑ کے، تو انسان بھی اس دن کمزور ہوگا، لاغر ہوگا اور اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، لہٰذا اس وجہ سے پروانوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ 2 وجہ مفسرین نے لکھی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ اس دن جس شخص کے اعمال بھاری ہوں گے، موازین یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اعمالوں کا وزن کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے، انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، انسان کے اعمال کو اللہ ناپیں گے اور اس کے بعد اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے عمل کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اور جتنا زیادہ سنت کی مطابقت اس عمل کے اندر ہوگی، اتنا وہ وزن میں بھاری ہوگا، اگرچہ کم ہو۔ انسان کا عمل چھوٹا سا ہے، معمولی سا ہے، لیکن اگر اس وزن کے اندر اخلاص اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت ہے اور آپ کی سنت پر چلنے کی خواہش ہے، تو اس عمل کے اندر وہ وزن پیدا ہو جائے گا جو دوسرے اعمال کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دامت برکاتہم کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے پوتے نواسے سب دوڑ کر مجھ سے چمٹنے کے لیے آتے ہیں کہ بھئی دادا آ گئے، نانا آ گئے۔ اور بھی جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو جو دادا نانا کے اوپر میں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ پوتے اور نواسے وہ چوٹ بھاگ کر آتے ہیں اور چمٹنا چاہتے ہیں کہ میرے دادا آ گئے، میرے نانا آ گئے۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ میں 1-2 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں ان کو گود میں اٹھانے سے پہلے، اور یہ سوچتا ہوں کہ میں ان سے پیار کیوں کر رہا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ بھی اپنے نواسوں سے حضرت حسن اور حضرت حسین سے پیار فرماتے تھے، اس سنت کو سوچ کر پھر میں ان کو گود میں اٹھاتا ہوں، تو لہٰذا میری سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم کو اللہ والوں سے سیکھنے ملتا ہے، بڑے لوگوں کے پاس، کہ بھائی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سنت کی مطابقت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ پیار کرنا جو ہے اس میں سنت کی مطابقت نہیں پائی جاتی۔ ہم نے آج تک کبھی یہ چیز نہیں سوچی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کام کو کر لیں۔ کھانا بیٹھتے ہیں، کھانے کے لیے بہت اچھی چیزیں آ جاتی ہے، 1-2 منٹ کے لیے انسان اپنے آپ کو روک لے اور سوچ لے کہ کھانا میں کیوں کھا رہا ہوں۔ بھائی پیٹ تو انسان کا بھرنا ہی ہے کھانا کھانے کے بعد، وہ تو اس کی فطری چیز ہے، لیکن اگر اس کو 1-2 سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھ کو روک کر سوچ لے اور یہ ارادہ کر لے کہ اس کھانے سے جو طاقت پیدا ہوگی میں اس کو اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا، اللہ کے احکامات کو پہنچانے میں لوگوں کو صرف کروں گا، تو وہ کھانا بھی اس کا عبادت بن جائے گا، اس کا فطری عمل بھی ہو جائے گا اور عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اسی کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور وہی عمل وزن میں زیادہ ہوگا جس میں اخلاص ہو اور سنت کی مطابقت ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ خیرات کر رہا ہے، لیکن اس کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے عمل کے اندر سنت کی مطابقت نہیں ہے، بنا سنت کو دیکھے ہوئے وہ نمازیں ادا کر رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، بھائی عید کے دن روزہ رکھنے کے لیے منع کیا گیا، اب وہ اپنے آپ میں اتنا وہ ہے کہ وہ عید کے دن بھی روزہ رکھ رہا ہے، تو اس طرح کے کام کرنے سے اگرچہ عمل اس کا زیادہ ہو رہا ہے لیکن اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اعمال کو گنا نہیں جائے گا، قرآن میں ہے اعمال کا وزن ہوگا۔ اسی کو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اعمال کا وزن کریں گے اور اس وزن میں جس کا وزن بھاری ہوگا اس کو ہم عیش و آرام کی جگہ دیں گے۔
یہاں پر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ سے مراد مومنین ہے، اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ سے مراد کفار لوگ ہیں جو اہل ایمان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر مظہری میں امام مظہری نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی جزا اور سزا کو ذکر کیا ہے کہ بھئی مومنین کو اس اعمال پر کیا اجر ملے گا اور اہل غیر ایمان کو ان کے بد اعمالیوں پر کیا سزا ملے گی، ان چیزوں کا جہاں بھی ذکر ہوا ہے تو وہاں پر وہ مومنین مراد ہے جو کامل ہے، جو مکمل ایمان کے اندر داخل ہے، وہ مومنین مراد ہے۔ اور جو ایمان والے کچھ نیک اعمال کرتے ہیں اور کچھ گناہ کے کام ملے جلے دونوں اعمال کرتے ہیں تو قرآن ہر جگہ ان سے ساکت ہے، ان کے بارے میں خاموش ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی مہربانی ہو جائے اور اللہ ان کے گناہوں پر پردہ فرما دے اور سب کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے، ہو سکتا ہے ان پہ پکڑ کر لے۔ لہٰذا اللہ نے کہیں بھی جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بیان کیا۔ جہاں بھی سزا اور جزا کا مسئلہ آتا ہے تو ان مومنین کے مراد ہوتا ہے وہاں پر جو کامل ایمان والے ہیں، اور جو سزا کا مسئلہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان نہیں ہے، جو ایمان کے اندر داخل نہیں ہے، ان کے لیے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب آخر میں ایک بار پھر پوری صورت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ القاریۃ ما القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ وما ادراک ما القاریہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہوگا۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ مثل اس روئی کے ہو جائیں گے جو رنگی گئی ہو۔ فاما من ثقلت موازینہ، پس بہرحال جو شخص کہ بھاری ہو جائے گا اس کا پلہ، اس کا نام اعمال بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ عیش اور آرام میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور بہرحال وہ شخص کہ جس کا پلہ، جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا، جس کا وزن کچھ نہیں ہوگا، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے جو اللہ کے یہاں سلگائی گئی ہے۔ اور اس آگ کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آگ اتاری گئی ہے، جہنم کی آگ کی ایک چنگاری ہے وہ، اور کچھ نہیں ہے، اور اس چنگاری کو بھی اللہ نے 70 مرتبہ پانی سے دھو کر پھر دنیا میں اتارا ہے۔ 70 مرتبہ اس چنگاری کو پانی سے دھویا گیا پھر اس دنیا میں اتارا ہے۔ ہم اور آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ آگ اگر ہمارے بدن پر لگ جاتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ اور وہ آگ ہے قیامت کے دن، وہ آگ دہکائی جائے گی جو چنگاری نہیں بلکہ پوری آگ ہے، اور اس کو ایک مرتبہ بھی پانی نہیں لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔